السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الایمان احسنهم خلقا. معزز اساتذہ اکرام، محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کے سامنے جس نہایت اہم اور حساس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان اور اخلاق میں بگاڑ اور ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر 136 نمبر آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہمیں ایمان کو بار بار تازہ کرنا ضروری ہے. محترم حاضرین، آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اخلاق اور ایمان اور اخلاق کا بگاڑ. محترم حاضرین، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں نماز کمزور ہو چکی ہے، سچ نائب ہو گیا ہے، وعدہ خلاف عام ہے، اخلاق کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. جھوٹ، دھوکہ، نفرت، حسد، یہ سب ایمان کو کمزوری کی علامتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. محترم حاضرین، کہ ہم جانتے ہیں کہ اخلاق کیوں گرتے ہیں. اخلاق اس لیے گرتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول چکے ہیں، دنیا کی محبت دلوں میں بھر گئی ہے، گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں. محترم حاضرین، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں چند عمل اقدامات کرنے ہوں گے. قرآن سے تعلق مضبوط کریں، روزانہ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے اندر 28 نمبر آیت میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں. نماز ایمان کی پہچان ہے. جس کی نماز مضبوط اس کا ایمان مضبوط. محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. ایمان کو تازہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایمان کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو بندہ اس کی یاد میں جیتا ہے. نماز میں خشوع ہوتا ہے تو ہمیں لذت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، اگر اس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کمزور ایمان انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے اور مضبوط ایمان گناہوں میں سب ڈھال بن جاتا ہے. ایمان تازہ ہو تو زبان، نظر، رویہ سب درست ہوتے ہیں. سچا ایمان انسان کو جھوٹ، ظلم، بدعمل سے روکتا ہے. ایمان تازہ ہو، ایمان تازہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ نجات کا اصل ذریعہ تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے. معزز سامعین، جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایمان کو بھی قرآن، توبہ، ذکر، نیک اعمال کی غذا چاہیے. محترم حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ رہے، ہمارا عمل درست ہو، ہمارا انجام بہتر ہو، تو ہمیں ایمان کو بار بار تازہ کرنا ہوگا. میں انہی چند باتوں سے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا دیانتدار با اخلاق مسلمان بنا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم